گزشتہ ہفتے ایک نوجوان افسر کے دائرہ اختیار میں 3 مجرم پکڑے گئے جن کے خلاف ٹھوس الزامات تھے، تاہم سیاسی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ حکام بالا کی طرف سے انہیں چھوڑنے کا حکم ملا اور وہ چھوڑ دیے گئے۔ یہ ہے اصل حقیقت ہمارے بڑے بڑے دعووں کی۔ قیمتی کوٹ اور پتلون کے نیچے ہم نے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں اور دھجیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ غلام عباس نے اپنے مشہور افسانے اوور کوٹ میں شاید ہماری اصلیت کے بارے میں ہی لکھا تھا۔ جھنڈا اپنا ہم نے وائٹ ہاؤس پر لہرانا ہے اور لال قلعے پر بھی۔ آزادی ہم نے کشمیر کے علاوہ فلسطین اور چیچنیا کو بھی دلوانی ہے۔ جنگجو ہم نے ساری دنیا سے سمیٹ کر اپنے گھر میں ڈال لی ہے۔ کہلواتے ہم اسلام کا قلعہ ہیں، مگر اصلیت ہماری اتنی مکروہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ پولیس زنجیروں سے بندھی ہے۔ اعلیٰ افسران اپنے ماتحتوں کی تعیناتیوں اور تبادلوں کے معاملات میں بے بس ہیں۔ جو مدافعت کرتا ہے اسے منظر سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا پورے ملک میں ایک کچہری بھی ایسی ہے جہاں دہانوں میں ہڈیاں ڈالے بغیر کام ہو سکے؟ کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کی زرعی زمین کی گردوری کے لیے 4 لاکھ کا نذرانہ مانگا گیا ہے۔ پٹواری، نائب تحصیلدار، تحصیلدار، اے سی، ڈی سی سب کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ گاؤں میں زمین کی نشاندہی کرانی ہو تو تحصیل سے اہلکار آتے ہیں اور ان اہلکاروں کو منگوانا آسمان سے چاند اتارنے سے کم نہیں۔ قیامت یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ گاؤں کے لوگ کس طرح تحصیلوں میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کے ہجوم دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس ملک کا ہر باشندہ ولی ہے۔ یوٹیوب پر مذہب کا قبضہ ہے۔ لاکھوں پاکستانی ہر سال عمروں اور حج سے سرفراز ہوتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں آدھا ملک حجاز منتقل ہو جاتا ہے۔ گھروں سے جائے نمازیں اور تسبیحیں اکٹھی کی جائیں تو ڈھیر آسمان تک جا پہنچے، مگر مجال ہے کہ مذہب اس سے آگے جا سکے۔ مذہب پر شدید پابندی ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ سے باہر نہ نکلے۔ دفاتر، بازار، کارخانے، کھیت، وزارتیں، تھانے اور کچہریوں میں مذہب کا داخلہ ممنوع ہے۔ مجرموں کو سزا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اسلام گلے سے اوپر ہے، دل غلاظت کی آماج گاہیں ہیں۔ بھارت کے دور افتادہ مقامات میں اسلام قبول کرنے کے لیے گائے کا گوشت کھانا کافی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے مسلمان کی شان اتنی ہی ہے کہ گھروں میں غیر مسلموں کے لیے کھانے کے برتن الگ کر لیں۔ ہاں، جب یورپ جائیں اور امریکہ جائیں تو انہی غیر مسلموں کے ہاتھوں کا پکا ہوا، انہی کے ہاتھوں سے ٹیبل پر لایا ہوا اور لگایا ہوا کھانا مہنگا زر مبادلہ خرچ کر کے فخر کے ساتھ تناول فرمائیں۔ اگر پولیس کے کام میں سیاستدانوں نے مداخلت کرنی ہی کرنی ہے اور اگر اس مداخلت کا خاتمہ دور دور تک نظر نہیں آتا تو پھر پولیس فورس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجرم کو اندر رکھنے یا چھوڑنے کا فیصلہ وزیر اور میئر نہیں کرنا ہے، اور اگر تھانے دار یا ایس پی بے بس اور مجبور ہے تو سیاستدان پولیس کا کام خود کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ عوام کے خون سے نچوڑے ہوئے کروڑوں اربوں روپے پولیس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھانوں میں مقامی کھڑپینچوں کو بٹھائیں، ہر ضلع کے بااثر ترین سیاستدان کو ایس پی مقرر کریں، صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی خوش اخلاق، سوشل اور ہسمکھ وزیر کو آئی جی کے منصب پر بٹھائیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی خوش اخلاق، سوشل اور ہسمکھ وزیر کو آئی جی کے منصب پر بٹھائے جو سفارشیں مانے۔ ستہ خیراں ہوں گی، درمیان سے پولیس کا ٹنٹنا ہی ختم ہو جائے گا۔ ضرورت کیا ہے لمبا راستہ چلنے کی؟ پہلے مقامی سیاستدان وزیر یا وزیر اعلیٰ سے بات کرے، وزیر اعلیٰ آئی جی سے بات کرے، آئی جی ایس پی کو حکم دے کہ مجرم کو رہا کر دو کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ اس پیش در پیش طریقہ کار کی بجائے درمیان سے ایس پی اور آئی جی ہی کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ ہاں، ایک کام ہے جس کے لیے پولیس کا کام باقی رکھنا ضروری ہوگا، حکمرانوں اور سیاستدانوں کے محلات پر پہرا دینے کے لیے۔ ایک بار ایک پولیس افسر نے میرے سامنے اس حسرت کا اظہار کیا، اور اس میں کوئی افسانہ نگار نہیں، 100% سچ ہے، کہ کاش وہ اس ملک میں افسر ہونے کی بجائے ایک ایسے ملک میں پولیس کا معمولی سپاہی ہوتا جہاں سپاہی کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، جہاں کوئی وزیر، کوئی چیف منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی اسپیکر، کوئی چیئرمین پولیس کو غلط کام کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ حسرت، یہ خواہش ہم سب کے چہرے پر تماچا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہر شخص میرٹ کا متلاشی ہے، مگر کون کون یہاں سے جائے گا؟ 25 کروڑ تو نہیں جا سکتے۔ اس نے جواب دیا، جو جا سکتے ہیں وہ تو جائیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ برین ڈرین بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جبکہ بھارت میں لوگ بیرونی ممالک سے واپس آ رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر بہت بات ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، شاہراہیں، پل، ہوائی اڈے، ذرائع آمد و رفت، مگر جس معاشرے میں مجرم چھوٹ جائیں، پولیس پابند زنجیر ہو، رشوت سرنگیں بنا چکی ہو، سیاستدان سفارش کو اپنا پیدائشی حق گردانے، اس ملک میں انفراسٹرکچر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اندھے کو بھی معلوم ہے کہ رشوت، کک بیکس اور کمیشن جہاں ہوگا وہاں پل خطرناک، شاہراہیں ناقص اور ہوائی اڈے عیبدار ہوں گے۔ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ دیکھ لیجئے، 10 سالوں میں سسک سسک کر رینگ رینگ کر بنا، وہ بھی کتنے ہی مسائل کے ساتھ۔ سنگاپور، کوالالمپور، بینکاک، دبئی، ابوظہبی کے ایئرپورٹوں کے مقابلے میں بسوں کا اڈا لگتا ہے، اس لیے کہ ایسے تمام منصوبوں میں شفافیت نہیں ہوتی۔ خدا کے بندو، اصل انفراسٹرکچر قانون کی حکمرانی ہے، اصل انفراسٹرکچر پولیس کی خود اعتمادی ہے، اصل انفراسٹرکچر وہ سلوک ہے جو چین میں کک بیک لینے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ ہر چیز ناقص ہوگی، پل گر جائیں گے، شاہراہیں ہمیشہ مرمت ہوتی رہیں گی۔ یہاں یہی ہو رہا ہے۔ 50 سال سے جی ڈی روڈ ایک مثالی شاہراہ نہیں بن سکی۔ کچھ عرصہ پہلے پنڈی بھٹیاں سے چنیوٹ جانا ہوا، گاڑی کا اور اپنا بھی انجر پنجر ہل گیا۔ فتح جنگ سے کھوڑ یا پنڈی گھیپ جائیں تو رونا آتا ہے۔ رشوت دیمک ہے، سفارش کینسر ہے، بیوروکریسی کے کام میں سیاسی مداخلت ناسور ہے۔ کون سی عمارت ہے جو دیمک کے ساتھ سلامت رہ سکتی ہے؟ کون بہادر ہے جو کینسر اور ناسور کے ساتھ زندہ رہ جائے؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ملک کو نیچے نیچے اور نیچے جاتا دیکھ رہے ہیں، اور فکر ہے نہ تشویش۔
ہزار انتخابات کراتے رہیے، سول سپرمیسی کے نعرے لگاتے رہیے، جب تک تھانوں اور کچہریوں میں رشوت، سفارش اور سیاسی دباؤ موجود ہے، ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ بیوروکریسی کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان میں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کتنے ہیں جو ہر نئی ششماہی پر پارٹیاں بدل لیں؟ ان کا ویژن کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک تو بیوروکریسی کا ایک ہی استعمال ہے کہ جو سفارشی چٹ وہ جیب سے نکال کر بیوروکریٹ کو دیں، وہ اس پر عمل کرے یا کروائے۔ اس چٹ پر مجرم کا نام ہوتا ہے جسے رہا کرنا چاہیے، یا کسی نالائق کا نام ہوتا ہے جسے دوسروں کا حق مار کر ملازمت دی جائے۔ اس سے آگے یہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔